بالکل. چلیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ فیڈریشن میں جو ہے نا اس طرح کی فیوچرسٹک پلانس کر رہے ہیں کہ کوئی اگر نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ کون سے لوگ آئیں گے. اچھی بات ہے. اور کمپٹیشن ہونا اور اس طرح اچھے طریقے سے مینج کرنا دو پریزیڈنٹس کو، میرے خیال سے یہ اپریشیبل ہے. میں نے فیل کیا کہ آپ کے ایونٹس میں بڑے اچھے اچھے ایونٹس دیکھنے کو ملے ہیں، بلکہ انٹرنیشنلی بڑی اس کی پذیرائی ہوئی جو ہم نے کراکرم میں اور گلگت بلتستان میں آپ نے ایک سائیکلنگ ایونٹ کیا. میں سمجھتا میں اپنی زندگی کے اگر پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کو آبزرو کرتا ہوں اور ایز اے فین میں بات کر رہا ہوں تو مجھے اس سے بہتر اور خوبصورت ایونٹ کہیں نہیں نظر آیا. آپ کے خیال سے بیسٹ ترین فیڈریشن کی اچیومنٹس کیا ہیں اور اس طرح کے ایونٹس کیوں دوبارہ نہیں ہوئے؟ شاہد صاحب، پاکستان ہے، اس میں کل کا کسی کو کچھ نہیں معلوم. یہاں پالیسیز جو ہے نا مین ٹو مین ویریز کرتی ہے اور مختلف ہے. دوسرا آپ کو پتا ہے کہ سیاسی لوگ جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا حاوی ہیں، وہی پالیسیاں بناتے ہیں، وہی پالیسی پہ چلتے ہیں. ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں، یہ جو شروع ہوا تھا ٹورزم کے حوالے سے شروع ہوا تھا. فزی ٹورزم کی جو ایمس ہونے چاہیے اور ہمیں یہ بتانا چاہیے گلگت بلتستان کی صورت ہے اور کیا ہے، انٹرنیشنل انٹریکشن پیدا کرنی چاہیے. سائیکلنگ ایک ایسی ایونٹ ہے، آپ دیکھیں یورپ امریکہ میں ٹورسٹ جب بھی جاتا ہے ان کی گاڑیوں کے پیچھے ہینگر میں 1 یا 2 بائک ہوتی ہیں. وہ گاڑیوں کو شہر کے بعد جو پارکنگ ایریا ہے وہاں کھڑے کرتے ہیں، سائیکلوں میں سوار ہوتے ہیں، سائیکلوں میں گھومتے ہیں. تو گلگت بلتستان کا جو ایونٹ تھا یہ سپر تھا اور یہ سب سے بڑا ہائیسٹ پوائنٹ تھا دنیا میں کہ 15,500 میٹر کے اوپر لوگ کراسنگ کرتے ہیں یہاں پہ. اور ٹور ڈی فرانس اس سے نیچے تھی. جب ہم نے پچھلی دفعہ کروائی تھی 3 سال پہلے، اس ٹائم کے اوپر ٹور ڈی فرانس بھی جون میں چل رہی تھی. تو وہ انہوں نے ان کے جو اسکائی ٹی ویز دوسرے تھے انہوں نے اس کو پک کیا کہ یہ کون سی ورڈ. انہوں نے کہا یہ کیا، یہ تو ٹور ڈی فرانس سے بھی اوپر کی جو ہائٹ پہ یہ چلے گئے. لیکن استعمال تھا وہ ہم نے کروا دی، اس میں انٹرنیشنل ٹیمیں بھی آتی رہی. گورنمنٹ اور اس کے حالات جو ہے وہ کبھی کبھی فنڈس کی وجہ سے، کبھی کبھی سیاسی طور کے اوپر وہ ایک پوائنٹ پہ نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ ایونٹس نہیں کرتے. وہ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن اکیلے نہیں کرا سکتی کیونکہ اس کا بجٹ میں نے ابھی جب نکالا تھا اس سال تو 4 سے 5 کروڑ روپیہ لگتا ہے اس کو. اور 4-5 کروڑ روپیہ گورنمنٹ، چاہے وہ صوبائی گورنمنٹ ہے یا گلگت کی گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ، وہ ایک ایونٹس کے لیے ایسے نہیں دیتی کیونکہ اس میں ایونٹ کروانا گلگت میں ایڈمنسٹریشن وہاں پہ ہے، فنڈنگ کہیں اور سے آئے تو یہ تھوڑا سا تضاد رہتا ہے. اور اتنے پیسے ان کے پاس نہیں تھے گلگت بلتستان کے پاس کہ وہ لگاتے، کیونکہ اس ٹائم پہ کووڈ اور چیزوں کی وجہ سے انہوں نے اخراجات کر دیا. یہ پچھلے سال جب ہم نے کرنا ہے تو سیلاب آیا تو مین برج ان کی گئی تھی تو وہ ایونٹ وہاں پہ اسٹاپ ہو گیا کیونکہ ان کو بھی پیسے چاہیے تھے. اس طرح کے حالات جب آتے ہیں تو وہ یہ ایونٹ برقرار نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں جو ہے نا انٹرنیشنلی اسپانسر چاہیے جو کہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ 10 سال کا یہ ایونٹ ہے اور 10 سال میں ہم یہ اس کو چلائیں گے. جب وہ بڑا ایونٹ وہ لوگ چلاتے ہیں تو پھر اور لوگ جو ہے نا آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک ٹائم پہ یہ ہوتا ہے کہ مین جو اسپانسر ہے وہ سائٹ پہ ہو جاتا ہے اور جتنے بھی جونیئرز آ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو چلاتے ہیں. تو یہ مینجمنٹ ابھی تک پاکستان میں کسی شعبے میں نہیں بنایا گیا کیونکہ آپ کو میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم سیاسی بھی لوگ ہیں. ایڈمنسٹریشن کبھی راضی نہیں ہوتی، کبھی سیاسی لوگ راضی ہوتے، کبھی پارٹی. یہ 3 مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم، اگر وہ ریگولر چلتا تو یہ میں کہنے کو بجا تھا کہ میں اس کو لے کے جاتا UCI کے ایشیا کیلنڈر میں رینکنگ میں ہوا تھا. دنیا کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں جو کلائمبرز ہیں اور وہ ضرور اس میں آتے ہیں، وہ خود اپنا خرچہ کرتے ہیں، کھانا پینا وہ سارا کرتے ہیں، تو اس کی انکم جو ہے نا پاکستان کو آتی. میں اس کو رجسٹر کرنے کے موڈ میں تھا لیکن وہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ 3-4 سال آپ ریگولر کروائیں گے اس کے بعد اس کو رجسٹر کروائیں گے. ہم وہاں سے بھی ایک سٹیپ بیک ہو گئے ہیں اس چیز سے. چلیے یہ بتائیے کہ یہ تو بڑے خوشائند بات ہے کہ ایک ایونٹ ایسا ہے جو پاکستان میں انٹرنیشنلی اس میں اٹریکشن بہت ہے کہ انٹرنیشنلی یہ ریکاگنائز ہوا ہے صرف پہلی دفعہ ہی کروانے کے بعد. اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ریگولر ہونا شروع ہو جائے
تو یہ کہیں پرائیویٹ سیکٹر میں یا کسی مارکیٹنگ کمپنی سے آپ کی کوئی بات چیت نہیں چلی کہ اس طرح کے ایونٹس کو وہاں پہ کروایا جائے؟ کیونکہ آپ نے سوات میں بھی بڑا اچھا ایونٹ کروایا. سر بات یہ ہے کہ اسپانسر بیٹھے ہوئے جو مین اسٹریم کے اسپانسر ہیں وہ کراچی میں ہیں اور لاہور میں، اور آپ کو گلگت جانے کے لیے یا تو ایئر لائن لینی پڑے گی یا بائی روڈ جانا. ہر کوئی کہتا ہے کہ ایزی چیز ہو ان کے سامنے ہو، اگر وہ گھنٹے دو میں ایک سائٹ پہ وزٹ کر کے کچھ کہنا چاہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو گیمیں ہیں ان کے اوپر جو ایک سب سے بڑا جو اسپانسر کا ہے وہ کرکٹ نے ایک وبا پھیل جائی ہے، جس کی وجہ سے تمام جتنے بھی اسپانسر ہیں میجر یا جونیئر جو بھی ہے وہ کرکٹ میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ 8 سے 9 گھنٹے آپ دیکھتے رہتے ہیں ایونٹس کو اور وہ وہاں چلتے رہتے ہیں اور وہ آنیئر جاتا ہے، تو وہ پبلسٹی تو وہاں پہ زیادہ ہے ہمارے سے. یہ اٹریکشن والا ایونٹ ہے اور بڑی محنت والا ایونٹ ہے، اس میں اسپانسر سب کو محنت کرنی پڑتی ہے، یہ ایزی ایونٹ نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ یہ جب ٹاپ پہ پہنچے نا تو یہ سب کو پیچھے چھوڑ سکتے اس ایونٹ کی وجہ سے. اس کے علاوہ میں آپ کو اور ایک بڑی اچھی بتاؤں، پہلی دفعہ ہم نے بارٹن میں تھی گلی کی جو 4000 فٹ سے اٹھاتے ہیں اور کیا نام ہے 8000 فٹ تک یہ ایونٹ جاتا ہے، اور یہ 32 کلومیٹر میں آپ 400 میٹر چلتے ہیں. تو یہ ایونٹس میں نے جب لگا تو ایک چیلنج تھا میرے لیے، میں بڑا خوفزدہ بھی تھا کہ یار بچوں کو کوئی ایسی نہ ہو جائے کوئی بیماری یا تکلیف یا کوئی ایکسیڈنٹ. تو وہ بخوبی ہم کر چکے، وہ بھی کیا. 2D گلیات ہم نے کرائی، 2D سوات کروائی. مطلب جبہ میں ابھی ایک ایونٹ ڈیزائن ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ مہینے میں اس منتھ کے لاسٹ میں ہم وہاں بھی وہ کروا دیں. مطلب جبہ بھی ہے، ماؤنٹین بائک بھی ہے. سب سے بڑی بات یہ ناران میں ہم نے جھیل سیف الملوک پہ بھی انٹرنیشنل ایونٹس کروائے ہیں، پہلے ہوئے، اور انٹرنیشنل ماؤنٹین بائکرز جو ہیں وہ جینٹس ہیں اور لیڈیز وہ سب نے یہاں پہ شرکت کی ہے اس جگہ. ٹھیک ہے. تو ایونٹس مشکل نہیں ہے لیکن ہمیں اس کے لیے فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے، اسپانسر چاہیے ہوتا ہے. تو آئیڈیاز بہت ہے. 2D پاکستان کا لوگ ذکر کرتے ہیں، 2D پاکستان کراچی سے لے کے پشاور تک جی ٹی روڈ پہ کروانا پہلے زمانے میں اور آج سے 10 سال پہلے کرانے میں اور اب میں بہت فرق ہے. ہم نہیں کروا سکتے، ٹریفک کا ہجوم ہو گیا ہے جی ٹی روڈ کے اوپر اور انکروچمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. پہلے ہم چلتے تھے ایک سٹی سے جب نکلتے تھے دوسری سٹی پہنچتے تھے تو بیچ میں ہم 50-60 کلومیٹر ویران چیزیں آتی تھی ہمارے پاس، بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. آپ دیکھیں شہر ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اٹیچ ہو گئے اور بہت نزدیک ترین آ گئے ہیں ایک دوسرے کے، تو رش بڑھتی گئی ہے، آبادی بڑھ گئی ہے، یہ ساری چیزوں نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے اس میں. تو 2D جو ہے نا آج کل دنیا میں لوگ سرکٹ ریس چلاتے ہیں، 4 دن کی 5 دن کی سرکٹ ریس ہوتی ہے. سرکٹ ریس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سیف رہتے ہیں بچے، اور سیفٹی جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے. شاہ جی کیا خواہش کرتے ہیں کہ آپ کے اس ٹینیور میں اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سائیکلنگ کس لیول پہ جائے؟ سر کیا میرا خواہش ہے اس ٹینور میں کوشش ہے کہ میں ایشیا کی جو رینکنگ ہے روڈ میں میرے بچے وہاں آ جائیں. میں ایک ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ کروانا چاہتا ہوں اسلام آباد میں. اس کے لیے مجھے اسپانسر چاہیے، ہاں، اور اسپانسروں کے پیچھے میں گھوم رہا ہوں. وہ ہو جائے تو ہمارے 7-8 ملک جو ہے وہ آئیں گے اور وہ ایونٹ ایک کروانے کے موڈ میں کہ وہ ہو جائے ہمارے پاس. گریٹ. دل سے دعا ہے جی کہ آپ کی جو کاوشیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ یہ پروان چڑھائے. اور شاہ جی جو بھی حالات ہیں انشاءاللہ یہ آپ کی سائیکلنگ اور پاکستان کا نام اور پاکستان کا امیج اس سپورٹ سے بڑا پازیٹیو جاتا ہے. اور سائیکلنگ ایک ایسا گیم ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پبلکلی اس کا امیج بہت اچھا بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے پاکستان کا خاص طور پہ. اور جس طرح کے ایونٹس آپ نے ڈیزائن آلریڈی کیے ہوئے ہیں اور جو فیوچرسٹک آپ کے پلانز ہیں یہ بہت اچھے ہیں. اگر پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کو پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر دونوں ہی سپورٹ کرے تو یہ تمام چیزیں ممکن ہیں.
دل سے دعا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کوئی چیز ایسی کہنا چاہتے ہیں تو پلیز ایک میسج دیجیے لوگوں کو. میں پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فٹ رہو. آج کل جو وہ آ گیا کیا نام ہے انٹرنیشنل ای گیمز آ گئی ہے، میں اس کا بے حد مخالف ہوں. بچوں کو گراؤنڈوں میں اتارنا چاہیے اور بچوں کو میدانوں میں لانا چاہیے، بجائے کہ گھر پہ لیپ ٹاپ پہ یا کیا نام ہے موبائل سے بیٹھ کے وہ ای گیمز کھیلیں. ہمارے لیے ای گیمز نہیں ہے، ہمارے لیے جو ہے نا گراؤنڈ ہمیں آباد کرنے چاہیے. اور یہ جو بچے ہیں ان سے موبائلیں جو ہے نا، جو چھوٹے بچے میں کہتا ہوں کہ 6-7 سال تک ان کو موبائل کے نزدیک نہیں جانا چاہیے اور ان کو پریکٹیکل کروانا چاہیے. تو پھر تو میرے خیال سے ہمیں یہ ٹوڈلرز کی اور انڈر 12 ایئرس کی جو ہے نا سائیکلنگ ہی سٹارٹ کر دینی چاہیے گلی کے لیول پہ، گلی محلے میں. سر گلی محلے میں ابھی دیکھیں نا کرکٹ چلتا ہے اور میں خود فٹ بال کھیلتا رہا ہوں گلی میں خود ہاکی کھیلتا رہا ہوں گلی میں. گلیوں میں تو یہ گیمیں چلتی رہتی ہے، لیکن پھر ہم بڑے گراؤنڈ میں گئے تو میں فٹ بال شروع کر دیا. فٹ بال میں ایک ٹائم تک چلتا رہا، میں نے سوئچ اوور کیا تو میں سائیکلنگ میں آ گیا. کبڈی پاکستان میں گئے ایک دوسری، اس کے بعد نیشنل روڈ یہ ایونٹس کرتے رہے تو پھر میں سائیکلنگ میں ہی رہ گیا، وہ اور گیموں کی طرف میں نہیں گیا. لیکن یہ تھا کہ وہ ہم گلی میں تو ہر گیم کھیل سکتے ہیں، بچوں کو گراؤنڈ میں ہوتا ہے، گلیوں میں ہوتا ہے، سب کچھ کریں. بہت شکریہ شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں اور خاص طور پہ یہ صبح جو وقت دیا میرے لیے بڑا اہم ہے کہ صبح کی واک کر کے آپ بھی آئے اور ہم بھی آ کے دونوں سائیکلنگ پہ بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب. انشاءاللہ سائیکلنگ پہ اور ڈفرینٹ سپورٹس پہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. اور جاتے جاتے میں اپنے دوستوں کو اور خاص طور پہ سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ ہمارے سپورٹس کے لوگ ویڈیوز تو میرے دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں. آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں، شیئر بھی کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری کمیونٹی زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ ہو، ہم لوگ سپورٹس کے لوگوں کو زیادہ یونائٹ کر سکیں. کیوں شاہ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے، یہ چیز ہونی چاہیے کہ میری بھی ریکویسٹ ہے تمام جتنے بھی ہمارے سائیکلسٹ ہیں، اسپورٹس مین جو دیکھ رہے ہیں اس کو، میں ان کو کہوں گا کہ اس کو شیئر کرے اور سبسکرائب کرے اس کو، تاکہ آپ کو آئندہ بھی اچھی رپورٹیں اور اچھے انٹرویو بھی ملیں گے اس چینل کے اوپر. بہت بہت شکریہ آپ سب انشاءاللہ. کا. بہت شکریہ شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ ویڈیو جاری ہے اور اس کے پارٹ 2 اور پارٹ 3 ضرور دیکھیں.